ماہ رمضان یہ رب کا احسان ہے، یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں شاید بہت سارے لوگ اویئر نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اس کے روزے، اس کی تراویح، اس کی عبادت یہ کتنے بڑے ثواب کو لاتی ہے، کتنی بڑی برکتیں لاتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ پاک کے کرم سے، اس کے فضل اور احسان سے ایک بار پھر رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے۔ ابھی چند دن بعد ایک شام آئے گی جب نگاہیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، ایک طرف سے آواز آئے گی، دیکھو وہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مساجد سے یہ اعلان ہونے لگیں گے، سب عاشقان رسول کو مبارک ہو، عظمتوں، رفعتوں، برکتوں، مغفرتوں والے مہینے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلد یہ اعلان سنیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ ایک بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ اے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، رمضان کی عظمت سمجھیے، رمضان کا مقام سمجھیے، یہ مہینہ رب کریم کی بارگاہ میں کس قدر بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ ہمیں شاید بہت سارے ناظرین کو یہ تو پتا ہے، قرآن کی آیت بھی سنی ہوگی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ مگر شاید بہت سارے ناظرین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں اس دنیا میں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے، تورات شریف رمضان کی 7ویں رات نازل ہوئی، انجیل شریف رمضان مبارک کی 14ویں رات نازل ہوئی، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، سبحان اللہ، اور شب قدر کو سبحان اللہ رب قرآن مجید جو ہے اس کو نازل کیا گیا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اللہ کریم نے پورے سال میں جو مہینہ پسند فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور قرآن جو رب کا کلام، آخری کلام، سرچشمہ ہدایت جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ اور جو سمجھیے کہ وقفے سے وہ جبریل امین لاتے رہے، وہ نازل ہوا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے اس مہینے کا مقام کیسا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ رب کریم، بس اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ چند دن بھی خیر سے نکل جائیں، ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ماہ رمضان عطا بھی فرما، اور اس مہینے میں خوب روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اور عبادتیں کرنا نصیب فرما۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ را، میم، ضاد، الف اور نون۔ غوث پاک کتنی پیاری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ را سے مراد رضوان اللہ یعنی رضائے الہی ہے، میم سے مراد محابات اللہ عن العصاة یعنی اللہ پاک کی گناہ گاروں پر رحمت اور مہربانی فرمانا ہے۔ لفظ رمضان میں جو تیسرا حروف ضاد ہے اس سے مراد ضمان اللہ یعنی اللہ پاک کی امان ہے۔ چوتھا لفظ الف ہے، اس سے مراد الفت اللہ محبت الہی ہے۔ آخری لفظ نون، اس سے مراد نور اللہ۔ سبحان اللہ، اس سے پتا چلا کہ رمضان مبارک اللہ پاک کی رضا ملنے کا مہینہ ہے، گناہ گاروں پر رحمتیں برسانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے امان ملنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے کا مہینہ ہے، اور سنو رمضان نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے،
ذرا غور کیجئے کہ پورے جسم کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ دل ہے. فرمایا رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے. دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے زینت و خوبصورتی ملتی ہے. اسی طرح رمضان مبارک کو تلاوت قرآن کے نور سے آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے. کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے. جیسے لوگوں میں نبیوں کا مرتبہ ہے نا، فرمایا عام مہینوں میں رمضان کی مثال جس طرح انسانوں میں انبیاء جیسی ہے. فرمایا کیونکہ انبیاء مجرموں کی شفاعت کرتے ہیں، رمضان بھی روزہ داروں کی شفاعت فرمائے گا. اچھا آگے فرماتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں. پوری دنیا میں کتنے شہر ہیں مگر مکہ مدینے کی بات ہی نرالی ہے نا. غوث پاک کہتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ جیسی ہے کہ ان شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور رمضان مبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے. فرمایا ان تمام برکتوں اور فضیلتوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اور کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ پھر کون سا وقت آئے گا جب بخشش ہوگی؟ ہر مسلمان کو چاہیے اس ماہ مقدس میں خوب توبہ کرے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ گریہ و زاری کرے، اس سے پہلے کہ رحمت کا وقت گزر جائے. بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، داخلہ آسان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد، یہ دن 30 کا مہمان ہے. یہ موقع آ رہا ہے، یہ وقت آ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہمیں مل رہا ہے رحمتیں لوٹنے کا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ احادیث کے مطابق مزید ماہ رمضان کے فضائل سنتے ہیں. دیکھیں رمضان کی پہلی رات، بہت امید ہے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ وہ پہلی رات آ جائے گی. وہ پہلی رات بھی بڑی اہمیت والی ہے. اس پہلی رات جب آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. اے تراویاں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے رات میں عبادت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں اور سرخ یاقوت کا گھر مل رہا ہے. جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، ابھی تو سٹارٹ ہوتے ہی دیکھو ہے پہلے دن اور پہلی رات سے ہی برکتوں کا کیسا حال ہے. فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جو بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے. اتنا بڑا درخت جنت میں دیا جائے گا. ہر سجدے کے بدلے نوافل پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان سب کو مبارک ہو. آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ساری سنتیں، سارے نوافل بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ پوری تراویح پڑھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے. دیکھیں نا کاروباری لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں. ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے. گرمیوں میں کولر والے کہتے ہیں ہمارا سیزن آیا ہے، ایئر کنڈیشن والے کہتے ہیں ہمارا بڑا سیزن آیا ہے، پنکھے والے بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، برف والوں کا کام چمک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وقت آیا ہے کمانے کا. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو سردیوں میں چلتے ہیں. شادیاں آتی ہیں تو شادیوں کا سیزن آتا ہے تو کپڑے والوں کا سیزن چل پڑتا ہے. آج کل کئی علاقوں میں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے تو کئی تہوار ان علاقوں میں فصل کی کٹائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب فصل کٹے گی تو پھر شادی بھی کریں گے، اب جناب موٹر سائیکل بھی لیں گے. یعنی کئی کاروبار کے سیزن آتے ہیں اور اس میں لوگ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ مال کما لیں. سچی بات یہ ہے کہ اے گناہگاروں تمہارے لیے رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے، برکتوں کا سیزن آ گیا ہے، مغفرتیں لوٹنے کا سیزن آ گیا ہے، نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے، اجر بڑھا دیا گیا.
نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا۔ میرا اور آپ کا جو خطرناک ترین دشمن ہے شیطان، اسے قید کر دیا گیا، کتنا آسان کر دیا گیا عبادت کرنا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دیکھنا یہ ہے